بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یاسر شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کیسے جو ہے نا صحابہ کرام کے گستاخیاں کرتا ہے، یعنی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کیسے گستاخ ہیں صحابہ کے، اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے خیانت کرتے ہیں، اور اینڈ میں میں مقدمہ پیش کروں گا ان سب چیزوں کا، اور یہ علمی دلائل کے ساتھ میں چیزوں کو رکھوں گا، اور اس کے بعد میں ایک فیصلہ ان تمام لوگوں کے لیے چھوڑ دوں گا جو انجینئر علی مرزا صاحب کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے ایک لائن میں بولتا چلوں کہ ان تمام حقیقتوں اور دلائلوں اور علم کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد ان سے یہ ایک سوال کروں گا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم علمی کتابی ہیں، تو کیا انجینئر علی مرزا صاحب علمی کتابی ہے یا مرزا بابی ہے؟ یعنی کہ ان تمام حقائق کو رکھنے کے بعد کیا ان حقیقتوں کو تسلیم کریں گے؟ ان کتابوں کو جو میں کتاب سامنے لاؤں گا، کیا وہ کتاب کو مانیں گے یا پھر بھی انجینئر علی مرزا صاحب کی بات کو ہی مانیں گے؟ اگر وہ ترجیح انجینئر علی مرزا صاحب کی بات کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بابی ہو گئے، اور مرزا بابی یعنی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو اپنا بابا کہتے ہیں اور بابا مانتے ہیں، اور کتابوں کو وہ نہیں مانتے یا کتابوں کو ویلیو نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ ہم علمی کتابی ہے، اور کتابوں کا دین کوئی اور ہے اور بابوں کا دین کوئی اور ہے۔ تو یہ آج میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو انجینئر علی صاحب کی پیش کرتا ہوں، آپ وہ دیکھیں۔ یہ جو ضعیف الاسناد حدیث ہے میرے بھائیوں، ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں نے اسی مسئلہ 36 کے اندر 5 مثالیں بیان کی تھی۔ ایک میں مثال یہاں پر بیان کر دوں کہ ان روایتوں کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی سٹیک پہ لگ جاتا ہے۔ ایسی گستاخانہ روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنا ایمان سٹیک پہ لگانا پڑے گا۔ تو آپ نے انجینئر علی صاحب کی یہ بات سنی، ان کا یہ موقف ہے اور یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ضعیف حدیث ہے یہ ایمان کا خطرہ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایمان کو اسٹیک پہ لگا سکتی ہے، اس کے اتنے نقصانات ہیں۔ تو اسی ویڈیو کو ذہن میں رکھے، اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو ضعیف الاسناد روایتیں ہیں یہ نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی، نہ ہی امر و نواہی میں یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، اور نہ ہی الترغیب والترہیب یعنی کسی نیک کام کی ترغیب دلانا اور کسی برے کام کی وعید سنانا۔ تینوں کیٹاگریز میں ضعیف روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ انجینئر صاحب کا جو عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ضعیف حدیث کو کسی چیز میں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، نہ حلال و حرام میں، نہ امر و نواہی میں، اور نہ ہی جو ہے نا تبلیغ و تغریب میں آپ کسی قسم میں ان حدیث ضعیف اسناد حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ جو شدید اختلافات اہل دیوبند سے، اسی طرح بریلوی مکتب فکر سے اور اہل حدیث تو ضعیف حدیثوں کو نہیں لیتے، لیکن بریلوی اور اہل دیوبند ان سے بہت شدید اختلافات اور تنقید بھی انہوں نے شان پیش کی تھی۔ خاص طور پر جو اہل دیوبند ہیں ان پر یہ تنقید ان کا ہے کہ جو اہل دیوبند میں تبلیغی جماعت ہے وہ فضائل اعمال کتاب جو پڑھتے ہیں اس میں ضعیف حدیث ہے، اور وہ پڑھتے ہیں اور وہ ان پر تنقید کرتے ہیں انجینئر علی صاحب۔ حالانکہ تبلیغیوں کا اور جو اہل دیوبند کا یہ جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، وہ بھی کس چیز پر؟ فضائل پر۔ فضائل کی مثال پر اگر نماز پر کوئی احادیث ہے، کوئی روزے پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، حج پر ہے، یعنی کہ ان چیزوں کی کسی فضائل پر ہے اور وہ ضعیف حدیث ہو تو آپ اسے پیش کر سکتے ہو۔ لیکن انجینئر علی مرزا صاحب یہاں بھی تنقید کرتے ہیں اور شدید اختلاف رکھتے ہیں کہ ان ضعیف حدیثوں کو فضائل پہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اب ان ضعیف حدیثوں کا جو عقیدہ ہے انجینئر علی صاحب کا، بظاہر آپ جو بہت سارے جو ماننے والے فالوورز ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو اس پہ ذہن میں یہ عقیدہ رکھیے، اور آگے جو ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں آپ اسے بھی ضرور سماعت فرمائیے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو آپ نے انجینئر علی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا. اب چلو چلتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو حدیث بیان کی انجینئر علی صاحب نے اس کی تلاش کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس مسند حامد حدیث کی کتاب ہو تو اس کے 12333 سے حدیث نمبر ہے. نہیں ہے تو آپ سمپل جو انجینئر علی صاحب اپنے تمام فالوورز اور شاگردوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، اسلام 360، ٹھیک ہے، اس اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کر دینا ہے. میں آپ کے سامنے اس اسکرین میں لے آتا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ نے اوپن کرنے کے بعد سمپل حدیث کے آپشن میں جا کر اور یہاں پر سرچ بار میں جانا ہے، ٹھیک ہے. سرچ بار میں جانے کے بعد یہاں پر کتابوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور مسند حامد کو آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو حدیث نمبر میں مسند حامد کو سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد آپ نے حدیث نمبر میں جانا ہے اور حدیث نمبر میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے 12333 12333، ٹھیک ہے. آپ نے یہ سرچ کر دینا ہے اور آپ کے سامنے یہ حدیث آ جائے گی. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جھگڑا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑھ کر بد نصیب ہوں گا. تو یہاں پر انجینئر علی صاحب نے لفظ استعمال کیا ظالم، ٹھیک ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دے. یہاں پر کوئی ایسی لائن موجود نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ظالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ایسا کوئی لائن نہیں ہے. اچھا، یہ حدیث میں اس لفظ کو اضافہ ظالم، اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بدبخت زیادہ جو ہے نا برائی کا لفظ ہے، ظالم اس سے کم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظالم ظلم کرنے والے کا ہوتا ہے اور بد نصیب وہ ہوتا ہے جو نصیب اللہ نے لکھ دیا. لیکن اس حدیث کو ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ریفرنس میں کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ ریفرنس میں آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے خود ہی اس کا پورا بایو ڈیٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب بایو ڈیٹا جیسے ہی آ جائے گا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ضعیف حدیث. اب مجھے بتائیں کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب مسند حامد، درجہ کا حوالہ درجہ ضعیف، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیے ضعیف حدیث انجینئر علی صاحب نے کیسا پیش کر دیا؟ اس سے پہلے اتنی ویڈیوز میں نے بتائی اور یہ ویڈیوز تو چند کلپس میں نے آپ کو بتایا. آپ اس میں بہت سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو جن انجینئر علی صاحب نے 5 سے 6 7 جو ہے نا ویڈیوز بنائی ضعیف حدیث پر کہ ضعیف حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کی جو عقیدہ ہے. تو پھر یہاں پر ضعیف حدیث کیسے بیان کر دی اور بتایا بھی نہیں کہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے. آگے اسکرین پر کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا اس کا، ٹھیک ہے. صرف بتا دیے کہ مسند حامد میں جو ہے نا یہ حدیث ہے اور یہ پڑھ کے سنا دی، اس میں بھی خیانت کی. تو یہ ضعیف کیسے حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا آپ کو عوام کو جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اب جو ان کے فالوورس ہیں وہ بھی مجھے بتاتے چلے کہ انجینئر صاحب ایک طرف اپنا عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، پھر صحابہ کی بغض، صحابہ کے اوپر بغض رکھتے ہوئے ضعیف حدیث کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی گستاخی کرنے کے لیے یہ ضعیف حدیث کا سہارا لے کر عوام کے سامنے، جہاں لاکھوں لوگ اس کو فالو کرتی ہے اور یہ بات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کی گستاخی ہوئی یا نہیں؟ یہ میں نے ثابت کر کے دکھایا نہیں کہ صحابہ کی گستاخی ہے یا نہیں.
حدیث میں یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ جب وہ خود کہتے ہیں کہ دیوبندی پر اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل پر بھی ضعیف حدیث کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اس مسئلے پر کیسے ضعیف حدیث کا سہارا لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب وہ ضرور دیں گے۔ اب آگے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو اگر میں خود پیش کروں کتاب لے کر، آپ نہیں مانیں گے۔ میں یہ ویڈیو کسی اہل دیوبند کے بڑے مولانا کے طور پر پیش کروں کہ انہوں نے یہ فرمایا، جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ایسے بہت سارے ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب کی ویڈیو میں اگر پیش کروں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، تو آپ نہیں مانو گے۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ انجینئر علی مرزا صاحب نے خود یہ بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ انہوں نے پیش کیا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس کے بعد میرا سوال ہوگا کہ جو انجینئر علی مرزا صاحب کے فالوورز ہیں وہ علمی کتابی ہے یا مرزا بابی ہے، تو یہ سوال اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، اور یہ مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے امام مسلم نے جو ہے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بحث کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو دکھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ یہ بھی ذرا کور کر دیجیے گا، یہ جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو لکھی ہے کنکلوڈ کر دی ہے۔ یہ مطلب آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے ایشوز امام مسلم اس زمانے میں فورسی کر گئے تھے کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طریقے سے کتابوں میں لکھ کے ان کا ضعف نہ بیان کیا گیا، تو آنے والے لوگ تو یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی۔ تو اب یہ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صحت والا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے، نمبر 1 یہ پہلی کیٹیگری، نمبر 2 کسی امر یا کسی نہیں، نمبر 3 یا کسی ترغیب اور ترغیب یعنی نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے ڈرانا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر راوی سچا اور امانت کا معدن نہ ہوا، اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں، تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا۔ یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں، وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ ناظرین، اس کے بعد میں کچھ بولوں؟ انجینئر علی صاحب نے تو خود بول دیا کہ صحیح مسلم کا یہ مقدمہ ہے کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور وہ ضعیف حدیث ہو اور ساتھ میں یہ بتائے بھی نہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو وہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے اور خود بھی گناہگار ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور بیوقوف بنا رہا ہے۔ صحیح مسلم کا یہی مقدمہ ہے۔ آپ کے سامنے کسی اور مولوی نے بیان نہیں کیا، کسی اہل دیوبند کے مولوی نے، کسی بریلوی کے مولوی نے، کسی اہل حدیث کے مولوی نے، کسی اہل تشریح کے مولوی نے نہیں بیان کیا۔ انجینئر علی صاحب جو علمی کتابی اپنے آپ کو بولتے ہیں، آپ اس کے فالوورز ہیں، انہوں نے خود یہ مقدمہ صحیح مسلم کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جو یہ ضعیف حدیث کے صحت کے بارے میں جو بات کی گئی کہ اگر کوئی ان حدیث کو 3 اقسام بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مرحلے میں، ٹھیک ہے، ان حدیث کو بیان کرے کوئی شخص اور وہ ضعیف حدیث ہو اور ساتھ میں یہ بتائے بھی نہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، تو وہ گناہگار ہے اور عوام کو بیوقوف اور گمراہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقدمہ صحیح مسلم کا ہے۔ تو اب انجینئر علی صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں یا نہیں، گمراہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے دکھائی وہ آپ ایک بار پھر سن لیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ۔ تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ اس میں انجینئر علی صاحب نے کہیں نہیں بتایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب گناہگار ہوئے۔ اور اب جا کے میں یہ سوال ان فالوور سے پوچھوں گا کہ صحیح مسلم کا تو یہ مقدمہ ہے کہ ضعیف حدیث کو نہیں لینا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں، تو پھر آپ علمی کتابی ہے تو آپ صحیح مسلم کو
لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی بات لیں گے، اور جو انجینئر علی مرزا صاحب ہے ان کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ بابی نہیں بنیں گے، کیونکہ انجینئر علی مرزا صاحب نے گناہ کیا اور گمراہ کیا۔ اگر آپ کتاب کی بات مانتے ہو تو صحیح مسلم کی مانو گے، اگر آپ اب اس کے باوجود سب کچھ پیش کرنے کے باوجود آپ اب بھی انجینئر علی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرو گے، اس کو صحیح ثابت کرو گے، تو پھر صاف سی بات ہے آپ بابی ہیں، آپ مرزا بابی ہیں۔ انجینئر علی مرزا صاحب کو بابا مانتے ہیں اور آپ بابی ہیں، آپ کتابی نہیں، آپ کتاب کی بات نہیں لیتے ہو، آپ انجینئر علی مرزا صاحب کی بات لیتے ہو۔ تو میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہدایت دے، ہدایت نصیب فرمائے۔ ان سب کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، انسان کے بس میں کوئی ہدایت نہیں ہوتا۔ اور انجینئر علی صاحب سے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، اور جو ان کے فالوورز سے کوئی بھی ان کی ویڈیوز میں جا کے لکھ دیں کہ اس کی ضعیف سند کیوں بیان نہیں کی گئی، تو آپ نے انجینئر علی مرزا صاحب سے ضرور پوچھنا ہے کہ ضعیف حدیث آپ نے کیوں نہیں بتائی، کہ ضعیف حدیث کا میں سہارا لے رہا ہوں، اور ان کو رجوع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے علمی کتابی ہونے کا ثبوت دینا ہے تو وہاں سے آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور بالخصوص مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔